السلام علیکم ناظرین، بہت ہی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طارق رانا حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ یہ ہے اور انتہائی اہم خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے امریکہ میں مقیم حسین حقانی کے تھرو ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں عمران خان کو صدر پاکستان بنانے کی آفر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب اور کے پی کے میں بھی حکومتیں بنانے کی اجازت دی گئی ہے۔ جناب والا، اس میں جو سب سے اہم صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے مکمل طور پر اس ڈیل کو انکار کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ان کا واضح موقف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی بھی قسم کا اتحاد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو بندر بانٹ جاری ہے وہ آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر ایک حکومت سازی کی کوششیں کر رہی ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بڑی بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، ایک مخمصے میں پھنسی ہوئی ہے۔ کبھی وہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور بالآخر ان کے پاس یہی دو پارٹیاں رہ جاتی ہیں، اور اب انہی دو پارٹیوں کے ساتھ مل کر وہ چون چوں کا مربع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں آصف علی زرداری کو ایک مرتبہ پھر صدر پاکستان بنانے کی آفر کی گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو سب سے ہمارے پنجاب میں جو خواتین ہیں ان کی جو لیڈر کے طور پر اب مریم نواز کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ کو مشہور ہی ہے کہ وہ کتنی سیاسی سوجھ بوجھ کا مطلب رکھتی ہیں، اور کس طرح سے وہ انہوں نے پارٹی کو چلایا ہے۔ پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مریم نواز کی طرف سے ہی پہنچایا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج میاں محمد نواز شریف صاحب اقتدار سے باہر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور جو ان کا حلقہ 130 اس کے بھی جو رزلٹ ہیں وہ اس طرح ہی آنے والے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ناممکن طور پر ہی ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف جو سب سے اہم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ حکومت چلا سکیں گے کہ نہیں چلا سکیں گے؟ حکومت کی طرف سے جس طرح بھی یہ حکومت چلائی جائے گی، اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 1 سے 1.5 سال کے اندر اندر پاکستان میں نئے الیکشن کرائے جائیں گے، اور کسی بھی صورت عمران خان صاحب سے ڈیل کی جائے گی، اور عمران خان صاحب سے ڈیل کرنے کے نتیجے کے بعد الیکشن ڈکلیئر کیے جائیں گے، اور ایک نئے الیکشن کرانے کے حوالے سے جو آنے والی حکومت ہوگی اس کو جو ہے یہ حکومت سپرد کی جائے گی، اور جس میں مکمل طور پر فوج کا جو سیاسی کردار ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اہم ترین نقطوں کے اوپر اس وقت بہت ہی سنجیدہ گفتگو جاری ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے بہت ہی قریبی ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے جیل میں جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ پہلے انہیں جیل سے نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل کر کے ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں ضمانت کے بغیر جیل سے باہر نہیں جائیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر کے جو ذرائع تھے جو الیکشن کور کر رہے تھے، انہوں نے بھی اس الیکشنوں کو شفاف قرار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ باہر کی دنیا کے حوالے سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ باہر کی دنیا آلریڈی ان الیکشنوں کو ریگڈ قرار دے چکی ہے اور بہت سے تحفظات رکھتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں ایک مرتبہ پھر وہی پی ڈی ایم والا فارمولا جو ہے وہ اپنایا جائے، اور کسی نہ کسی طور اسے پرلونگ کیا جائے، اور اپنی عزت جو ہے وہ بچائی جائے جو الیکشن کرائے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ پاکستان میں ایک جمہوری عمل جو ہے وہ ہوا تھا، اور جو جمہوری عمل کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ بالکل اس میں مائنس رہا،
لیکن دنیا اس سے ماننے سے انکاری ہے۔ اب تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کردار رکھنا ہے اپنا، لیکن میں آپ کو پہلے ہی ایک بڑی خبر دے چکا ہوں کہ 1.5 سال کے اندر اندر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بہت ہی باوثوق ذرائع سے یہ خبر ہے کہ پاکستان میں نئے الیکشن کرائے جائیں گے، اور ان نئے الیکشنوں کے صورت میں بننے والی جو حکومت ہوگی اس کو حکومت سازی کا پورا اختیار دیا جائے گا، اور حکومت جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج کا سیاسی کردار ہے، اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تھی ناظرین ابھی تک کی خبریں، اور اس میں جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں وہ اب کھیل سے باہر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور چند گھنٹے پہلے، یعنی 500 نہیں تو 1000 گھنٹے لگا لے، 1000 گھنٹہ پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات لگا رہی تھی، اور پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ نون کے اوپر الزامات لگا رہے تھے، اور اس سے چند گھنٹے قبل ہی یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو وزیر اعظم کہتی تھیں۔ بلاول بھٹو کہتے تھے کہ یہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کم اور ہمارے وزیر اعظم زیادہ ہیں۔ اسی طرح اب پھر ایک مرتبہ دونوں پارٹیوں میں صلح صفائی ہو چکی ہے، جو ڈرامہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم کو آپ یہ کام کر کے بیوقوف بنا سکیں، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے اور وہ سمجھ بوجھتی ہے۔ آپ دونوں پارٹیاں مل کر جو کھیل کھیلنا چاہتی ہیں وہ قطعاً طور پر پاکستانی قوم قبول نہیں کرے گی، نہ ہی اسے اسٹیبلشمنٹ قبول کرے گی اور نہ ہی اسے دنیا قبول کرے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج تک کی اہم خبر جو میں نے آپ کو کہا کہ جو ڈیل ہے وہ عمران خان سے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان صاحب نے صاف جواب دے دیا۔ صدر پاکستان بنانے کے لیے ان کو ڈیل آفر کی گئی تھی۔ دوسری خبر تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا سیاسی کردار ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ مجبور ہے کہ یہ دونوں سیاسی پارٹیوں کو ساتھ کس طرح چلا جائے، کیونکہ عمران خان تو چلنے کے لیے تیار نہیں، اور جس طرح عمران خان چلنا چاہتے ہیں وہ ان پارٹیوں کو قابل قبول نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی فی الوقت قابل قبول نہیں۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1.5 سال کے قریب اندر نئے الیکشن جو ہیں وہ کرائے جائیں گے۔ اب جو مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر جو چیزیں سامنے آئیں گی، ان کا جو وزن ہے وہ ایک مرتبہ پھر پاکستانی قوم کو اٹھانا پڑے گا۔ وہی پروٹوکول ہوں گے، وہی کرپشن ہوگی، وہی چہرے ہیں اور وہی لوگ ہیں، وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی جاگیرداری نظام ہے، اور وہی عمران خان ہے جو آج بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر